آج ہمارے سامنے ایک دستاویز ہے۔ عنوان ہے آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ تو اس کی روشنی میں ہم ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کی شرکت کا آپ کہہ لیں ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جی ہم بات شروع کریں گے یورپی طاقتوں کی آمد سے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ مزاحمت کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی اکثر جو ہم سمجھتے ہیں اس سے کئی پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی 1600 کے آس پاس، جی تبھی سے کچھ نہ کچھ ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اور یہ دستاویز یہی واضح کرتی ہے کہ شروع میں تو یہ کمپنی آئی تھی تجارت کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے ارادے بدل گئے، وہ سیاسی کنٹرول کی طرف بڑھنے لگے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں 1757 میں بنگال کے نواب تھے سراج الدولہ، وہ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف کھڑے تھے۔ ان کی شکست ہوئی جنگ پلاسی میں، یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ یعنی وہاں سے انگریزوں کا راستہ کھل گیا۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد ہی 1764 میں جنگ بکسر ہوئی۔ اس میں تو مغل بادشاہ اور اودھ کے نواب ان کی مشترکہ فوجیں ہار گئیں۔ اس نے تو انگریزوں کا سیاسی کنٹرول آپ سمجھے پکا کر دیا۔ تو یہ صرف تجارتی لڑائیاں نہیں تھیں، یہ تو سیدھی اقتدار کی جنگیں تھیں۔ جی بالکل یہی بات ہے، اور اسی ابتدائی دور میں ایک بہت اہم نام آتا ہے ٹیپو سلطان کا۔ ہاں، ٹیپو سلطان۔ یہ تحریر انہیں صرف ایک حکمران نہیں مانتی، بلکہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی ایک بہت طاقتور علامت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ درست۔ ان کی شہادت تو 1799 میں ہوئی، لیکن دستاویز میں صرف ان کی بہادری کا ذکر نہیں، بلکہ وہ ان کی فوجی جدیدیت، جیسے وہ راکٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے، جی اور جس طرح وہ انگریزوں کے ارادوں کو سمجھ گئے تھے، اس پر بھی زور دیتی ہے۔ لگتا ہے وہ اس چیلنج کو ایک الگ ہی سطح پر دیکھ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ٹیپو سلطان کی مزاحمت اسی لیے اہم تھی کہ وہ انگریزوں کو کوئی عام مقامی طاقت نہیں سمجھ رہے تھے۔ ان کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ یہاں صرف تجارت کرنے نہیں آئے، ان کے عزائم بڑے ہیں، وہ ان کی ٹیکنالوجی کو بھی پہچانتے تھے۔ تو ان کی شہادت کے بعد کیا یہ مزاحمت ختم ہو گئی؟ نہیں، دیکھیں شہادت تو ہو گئی، لیکن یہ دستاویز بتاتی ہے کہ وہ جو مزاحمت کی سوچ تھی نا، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ چلتی رہی الگ الگ شکلوں میں۔ اچھا، تو ٹیپو سلطان کے بعد وہ چنگاری تو سلگتی رہی، پھر اگلا بڑا شعلہ وہ ہمیں 1857 میں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، 1857 کی جنگ آزادی۔ یہ دستاویز اسے ایک فیصلہ کن موڑ کہتی ہے، اور اس میں مسلمانوں کی شمولیت اور قیادت وہ کہتی ہے غیر معمولی تھی۔ یہ صرف بہادر شاہ ظفر کی علامتی قیادت نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پورے ملک میں مختلف علاقوں میں رہنما تھے، عام لوگ تھے، سب نے حصہ لیا۔ یہ ایک وسیع پیمانے کی جنگ تھی۔ اور اس کے نتائج کیا ہوئے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے؟ نتائج جیسا کہ یہ تحریر تفصیل سے بتاتی ہے، مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر بہت تباہ کن تھے۔ انگریزوں نے بغاوت کا ذمہ دار بڑی حد تک مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ اچھا، جی، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کاروائیاں ہوئیں۔ علماء کو سزائیں دی گئیں، جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، اور کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو انتظامیہ اور فوج سے باہر رکھا جائے۔ تو یہ صرف بغاوت کو کچلنا نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے مستقبل کی مزاحمت کو بھی روکنے کی کوشش تھی۔ بالکل، ان کی کمر توڑنے کی کوشش تھی۔ تو کیا یہ صرف لیڈرشپ یا علماء تک محدود تھا، یا عام لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑا؟ نہیں، دستاویز واضح کرتی ہے کہ اثرات بہت گہرے اور وسیع تھے۔ نشانہ تو قیادت اور علماء بنے، لیکن معاشی اور سماجی سطح پر عام مسلمانوں نے بھی بہت مشکلات جھیلی۔ وہ جو اعتماد کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایک پوری کمیونٹی کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ اس کے بہت لمبے اثرات ہوئے۔ پھر آتی ہے 20ویں صدی۔ جدوجہد کا انداز بدلتا ہے، عوامی تحریکوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہاں علی برادران کا نام آتا ہے، مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی۔ جی ہاں، اور خاص طور پر 1919-1920 کے آس پاس جو تحریک خلافت شروع ہوئی، اس کا ذکر بہت اہم ہے۔ اس کا مقصد تو ترکی کے خلافت کو بچانا تھا، لیکن ہندوستان میں اس نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بہت زیادہ متحرک کر دیا۔ اچھا، اور اس مواد میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحریک کانگریس کی عدم تعاون تحریک کے ساتھ کیسے جڑ گئی۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کا ایک بڑا مظاہرہ تھا۔ او واہ! اور اس مشترکہ جدوجہد نے انگریز حکومت پر بہت زبردست دباؤ ڈالا۔
یہ عوامی سطح پر ایک بہت بڑی موبلائزیشن تھی۔ اور یہ صرف چند بڑے ناموں کی ہی کہانی نہیں ہے۔ تحریر میں جلیانوالہ باغ جیسے واقعات، 1919 کا سانحہ، اس کے بعد جو رد عمل آیا، جی جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس نے تو پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا، تو یقیناً مسلمانوں پر بھی گہرا اثر ہوا ہوگا۔ دستاویز اس بات پر زور دیتی ہے کہ شہروں سے، دیہاتوں سے، الگ الگ طبقوں سے لا تعداد مسلمانوں نے حصہ لیا، قربانیاں دیں۔ بالکل۔ یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں تھی، یہ تو 1947 تک چلنے والی ایک مسلسل کوشش تھی۔ بالکل، یہ ایک لمبی اور آپ کہہ لیں متنوع قسم کی جدوجہد تھی۔ اس میں مختلف نظریات تھے، تنظیمیں تھیں، لوگ تھے۔ دستاویز کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ شرکت مسلسل تھی اور کئی شکلوں میں تھی۔ تو اس دستاویز کی روشنی میں جو پوری تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مسلمانوں کا کردار محض 1857 یا 20ویں صدی کی تحریکوں تک ہی نہیں تھا، یہ ایک تسلسل ہے۔ جی ہاں، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے شروع کے دنوں کی مزاحمت سے شروع ہوتا ہے، پھر ٹیپو سلطان جیسی شخصیات آتی ہے، پھر 1857 کی جنگ آزادی، اور پھر 20ویں صدی کی عوامی تحریکیں، یہ سب جڑ کر 1947 تک پہنچتا ہے۔ اور یہاں ایک آخری نقطہ ہے جو اس مواد سے بہت واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ قربانیوں اور مزاحمت کی یہ جو اتنی لمبی مسلسل تاریخ ہے، اسے اکثر قومی تاریخ میں وہ جگہ نہیں ملتی جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ بات تو ہے۔ ٹیپو سلطان کے مزاحمت سے لے کر خلافت اور عدم تعاون جیسی تحریکوں میں لاکھوں عام لوگوں کی شرکت تک، یہ جو پورا سلسلہ ہے، اس کو اگر ہم پوری طرح تسلیم کریں تو آزادی کا جو ہمارا مجموعی تصور ہے وہ کیسے زیادہ مکمل اور جامع ہو سکتا ہے، یہ سوال آپ کہہ لیں یہ دستاویز ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے۔